الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى بدر الدجى صدر نور الهدى كهف الورى منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأهله وعترته وأهل بيته وأهل بيته وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا أشرف الأنبياء والمرسلين پڑھیے ایک مرتبہ صاحب صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق معلما علوذ به سواک عند حضور الحادث العممی یا رب بالمصطفیٰ یا رب بالمصطفیٰ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بکارے پیش حیرانم اگشنی یا رسول اللہ پشیمانم اگشنی یا رسول اللہ ندانم جست مر جائے ندانم جست ماوائے تو یہ ساز و سامانم اگشنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا تہی داما مگر دانم اگسنی یا رسول اللہ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہی اندھیر سے چاندن ہوا کشفت دجا بجمالہی اوصاف ان کے سب بلے حسنت جمیع خصالہی خود خدا نے یوں کہا صلو علیہ وآلہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا محمد ہمارے رسالت میں یکتا خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا ہم دو صلاة کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر حضرات علماء کرام سامعین ذویل احتشام ثناخان شیریں لسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء الدین نقشبندی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری بشیر احمد صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال محمدی سیفی صاحب دیگر حضرات علم و دانش میں اور آپ صاحب دنیا کو چھوڑ کر ذکر مصطفیٰ کو چھیڑ کر دنیا کو چھوڑ کر
ذکر مصطفیٰ چھیڑ کر جگ کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے آ کر بیٹھے۔ مادیت کا دور ہے، پرفتن دور ہے، نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ اس دور میں چند گھڑیاں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بخت کا سکندر ہے جس کے دل کے اندر اصحاب و آل رسول کی محبت شامل ہے، اور وہ بخت کا سکندر ہے جو چند گھڑیاں بیٹھ کر اس ذکر کے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس ذکر کو کسی عالم نے نہیں، کسی فاضل نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، شیخ الحدیث نے نہیں، کسی مجدد نے نہیں، کسی مجتہد نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، کسی نے نہیں، بلکہ وحدہ لا شریک نے بلند فرمایا ہے۔ اور لا ریب کتاب کے اندر بے عیب نبی کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ دین دین امن ہے، دین دین محبت ہے، دین دین اخلاق ہے، دین دین رواداری ہے۔ دین ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے، دین ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، دین ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ دین کسی کی پگڑی اچھالنے کا حکم نہیں دیتا، دین کسی پہ جو ہے لان تان کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دین ہمیں مصطفیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ایسے ذکر کرو، ایسے ذکر کرو، اگر کوئی کافر بھی آ کر مصطفیٰ کا ذکر سنے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ حضرات گرامی قدر، عاشق کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، محب کہا ہی اسے جاتا ہے۔ اور رومی کشمیر نے کیا کہا؟ جو کسی دا عاشق ہوئے، جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے بھی گل کردہ، سو سو مکر بہانے پاکے او دے مرنے مرنے۔ بھئی یہ دور و نزدیک سے اتنا میں نے اور آپ نے سفر کیا، اور یہاں کیوں جمع ہوئے؟ ایک ایسی بزم سجا لی جائے کہ جس بزم میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ کیا۔ ذکر کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کا ذکر کیا تو بڑی بات ہے، نا نا، جس در پہ جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہ آپ سمجھے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک امتی کھڑا ہوا، کیا شان میرے نبی کی، کیا شان میرے رسول کی، کیا شان اللہ نے میرے نبی کو اتنی معجزات عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی، اتنا کمال عطا فرمایا۔ شاگرد استادوں کی تعریف کرے نا، استاد کہتا ہے بڑا چنگا شاگرد ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مرید پیر کی تعریف کرے تو مرید پیر خوش ہوتا ہے، شاباش دیتے ہیں، کیوں؟ میرا مرید میری تعریف کرتا ہے۔ مجھے ایک گل میں تو دسا، پیران دی تعریف کہتا بھی گاں نہیں ٹوٹ جانا چاہیے، حقیقت بات ہے۔ جو کوالٹی موجود نہیں اس کا ذکر کرنا دین اجازت نہیں دیتا، دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہے کہ الحمدللہ ہمارے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے، بزرگ وہ ہے، شیخ وہ ہے جو آتی اللہ و آتی الرسول کا مرکہ بن کے آئے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں پیر،
تو ہمارے نزدیک وہ اسوہ نظر ہوتا ہے جو فرید الدین گنج شکر کا تھا۔ ہم اس اسوہ کو مانتے ہیں جو اسوہ غریب نواز کا تھا، اس اسوہ کی بات کرتے ہیں جو اسوہ سیدی فیض عالم گنج بخش کا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ مت ہم سوچیں کہ ہم نے ذکر میں آئے ہیں، نا اگر صبح کو یہ کہے کہ رات صوفی غلام رسول قادری نے مجھے دعوت دی تھی، تنویر قادری نے دعوت دی تھی، حافظ حسن نے دعوت دی تھی، میاں تنویر نے میاں نوید نے دعوت دی تھی، چوری ناصر نے دعوت دی تھی، محسن نے دعوت دی تھی، ندیم نے دعوت دی تھی، علی نواز نے دعوت دی تھی، فلاں نے دعوت دی تھی، فلاں نے دعوت دی تھی، حاجی اسلام نے دعوت دی تھی، تو میں اس محفل ذکر رسول میں نہیں گیا، یہ مت کرے، بلکہ وہ اپنے نصیب کا ماتم کرے کہ دعوت ملی تھی کہ میں قسمت کا سکندر بنتا، دعوت تو ملی تھی کہ میں قسمت کا سکندر بنتا، لیکن شوم یہ قسمت مجھے یہ سعادت نہیں ملی، اور یہ رب نے مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ ان کا امتی اپنے نبی کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چپ کر، چپ، تیرے نبی کو رب نے کیا شان دی، کیا مقام دیا ہے، کیا معجزات دیے ہیں، کیا کمالات دیے ہیں۔ وہ ایک کمالات والا رسول تو میرے بعد آئے گا، معجزات والا رسول تو میرے بعد آئے گا، شانوں والا رسول تو میرے بعد آئے گا، جو آخر الزمان رسول ہوگا، جس کو زمین والے محمد کہیں گے، آسمان والے احمد کہیں گے، زمین والے محمد کہیں گے، آسمان والے احمد کہیں گے۔ ہم تو ذکر کرتے ہیں بحیثیت امتی، حضور کے غلام ہے، ذکر کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے معشوق کا ذکر کرتا ہے، محب وہی ہوتا ہے جو ہمتن گوش ہو کر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، غلام وہی ہوتا ہے جو ہمتن گوش ہو کر اپنے آقا کا ذکر کرتا ہے، مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کی تعریف و توصیف میں رہتا ہے۔ پیر کامل ہونا چاہیے، شاگرد وہی ہوتا ہے جو اپنے استاد کی تعریف و توصیف میں ہوتا ہے، امتی بھی وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا، اپنے نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ہاں ایک ایسا عاشق بھی گزرا ہے، وہ ہمتن گوش ہو کر اپنے کریم کا ذکر کرتا تھا، اپنے حبیب کی باتیں کرتا تھا۔ کسی نے کہا بتا تیرا محبوب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو ہمتن گوش ہو کر اپنے کریم کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ سن، کبھی کبھی عاشقوں کی زبان سے نکلنے والے جملے اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں، اور عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو اکثیر ملتی ہے۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جس کو اکثیر ملتی ہے، جو اپنے محبوب کی تفسیر ہوتا ہے۔ پھر ایک جملے پر ذرا غور فرمانا ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھتے جانا ہے۔ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو جس کو اکثیر ملتی ہے، اور ہوتا ہی وہ ہے، محب ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے محبوب کی تفسیر بنتا ہے، اپنے محبوب کی تفسیر بنتا ہے۔ اتنا تو عشق یار میں کھو جانا چاہیے، تصویر یار خود میں نظر آنا چاہیے۔ اس نے کہا تو ہمتن گوش ہو کر اپنے حبیب کی باتیں کرتا ہے، اپنے کریم کی بات کرتا ہے۔ تیرے حبیب کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کے معجزات کیا ہے۔ کہتا ہے چھوڑ، تو معجزات کی بات کرتا ہے، لوگوں کو عزت ملتی ہے فرش پہ آنے کے بعد۔ اے میرا محبوب وہ ہے جس کے آنے سے پہلے عرش کو اس کا صدقہ ہے۔ اس نے کہا میرے حبیب کی بات کرتا ہے، اس کی شان کی کیا بات بتاؤں، صاحب تاج والمراج والبراق والعلم۔ کہتا ہے وہ تاج والے ہیں، تاج والے ہیں، وہ معراج والے ہیں۔ اس عاشق نے ایسا کلام لکھا کہ ہمارے قادریہ اور سلسلہ چشتیہ میں یہ درود تاج وظائف کا درجہ رکھتا ہے۔
اور دیدار مصطفیٰ کے لیے ہمارے بزرگ ہمیں اس کی زکوٰۃ ادا کرواتے ہیں درود تاج کی شکل میں، درود تاج کی شکل میں۔ کہتے ہیں میرے حبیب کی کیا بات کرتا ہے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب التاج، وہ تاج والی، تاج کون سا؟ او یار اس دن کیا بات ہوگی جب حشر کا میدان ہوگا، رب اپنی شان کے لائق جلوہ فراد ہوگا، مقام محمود پہ سرکار ہوں گے، رحمت کا جوڑا زیب تن ہوگا، شفاعت کا تاج پہنا ہوگا، اور سارے خزانوں کی ساری چابیاں۔ حدیث پہ ذرا غور کرو، سرکار فرماتے ہیں سارے خزانوں کی ساری چابیاں، گنتی نہیں کی۔ بھئی جب گنتی ہوتی ہے نا، میں کہوں اسرار صاحب، وحید صاحب، یہ عمیر صاحب، شفاقت صاحب، یہ تنویر صاحب، ندیم صاحب، تو پھر گنتی ہے۔ تو اگر میں کہوں سارا مجمع، اس میں اول تا آخر آتا ہے، کیا اول تا آخر آتا ہے۔ اس دن حشر تو حشر ہی ہوگا نا، حشر پر بھی حشر ہوگا جب رحمت کا جوڑا پہن کر، شفاعت کا تاج پہن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، والے کریم والدہا کے مکڑے والے، واللیل کے زلفوں والے، یاسین کے سہرے والے، طٰہٰ کی شان والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، لا اقسم بہذا البلد کے قدمین شریفین والے، والعصر کے زمانے والے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی خیر کثیر والے، والفجر کی پیشانی والے کریم آقا، سارے خزانوں کی ساری چابیاں۔ اس سے بڑا مقام کون ہوگا؟ کہتا ہے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کہتا ہے تو ان کا جس کا ذکر کرتا ہے تجھے ان سے کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، وہ دکھاں دا مداوع ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ کہتا ہے تمہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہتا ہے ان کے نام کی شان کیا ہے؟ کہتا ہے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ ان کے جسم کی کیا شان ہے؟ کہتا ہے کمینے تیرے جسم سے پسینہ بہتا ہے، اور کریم کا جسم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ کہتا ہے کریم کی کوئی خد و خال تو بتا، کہتا ہے ایک ہو تو گنتی کروں، شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کاف الورا مصباح الظلم۔ کہتا ہے ان کے شمائل تو بتا، کہتا ہے جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، کہتا ہے جو اتنی شانوں والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنے عرفان والا ہے، اتنے اکان والا ہے، جو اس کے شمائل گنتی میں شامل نہیں ہوتے، جو جمیل الشیم ہے، شفیع الامم ہے، صاحب الجود والکرم ہے، اوہ بتا اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کے گن مین کتنے ہیں، اس کے باڈی گاڑی کتنے ہیں، اس نے کتنے گن مین رکھے ہیں۔ یہ بڑی عادت ہوتی ہے نا ہمارے ہاں بھی، بندہ خطیب تقریر کر کے نکلتا ہے، دو چار بندے پیچھے ہوں لینے، ویکھی تو گڈی کیڑی رکھی سو، ویکھی تو گن مین کتنے رکھے سو، پوچھن والے پوچھیا وہ ان کی حفاظت کون کرتا ہے، ان کا محافظ کون ہے، ان کے گن مین کتنے ہیں؟ کہتا ہے نانا کمینے جس کے غلاموں میں ابو بکر عمر عثمان علی ہوں، اس کو محافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سن شجاعت کا تاجدار جس کا غلام ہے، صداقت کا شہنشاہ جس کا غلام ہے، عدالت کا بادشاہ جس کا غلام ہے، حیا کا تاجدار جس کا غلام ہے، اس کو محافظوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن سن واللہ عاصمہ، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے،
اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کہتا ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے, جس کے غلاموں میں ابو بکر عمر عثمان و علی موجود ہیں. اے بتا اس کے خادموں میں کون ہے؟ کہتا ہے ایک کی گنتی کرو, دو کی گنتی کرو, تین کی گنتی کرو. ابو بکر سے شروع ہو جاؤ, صہیب رومی تک آؤ, بلال حبشی تک آؤ, ہمارے یاسر تک آؤ, اور ایسے کرنی تک آؤ, غریب نواز تک آؤ, ہندر ولی تک آؤ, بابا فرید تک آؤ, امیر ملت تک آؤ, فتح علی حجویری پر آؤ, کلندر کبریا پر آؤ. کہتا ہے سن بندے عام نہیں, نوریوں کا سردار و جبریل و خادم نوریوں کا سردار, نوریوں کا سردار جبرائیل اس کا خادم ہے, وہ جبریل و خادم ہو. کہتا ہے جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے. سوال کرنے والا پھر سوال کر رہا ہے, جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے, جس کے خادموں میں جبرائیل ہے, وہ بتا وہ سواری کون سی استعمال کرتا ہے؟ سواری کون سی استعمال کرتا ہے؟ کہتا ہے چھاڑے کیڑی گل پوچھیا, کون سی سواری بتاؤں؟ اس کی وہ سواری ہے نہ اس سے پہلے کسی کی سواری بنی, نہ اس کے بعد کسی کی سواری بنے گی. والبراق مرکبہ, والبراق مرکبہ. کہتا ہے جس کی سواری براق ہے. بھائی بندے میں نے 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا یا 1000 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا, تو میں نے یقیناً اس سے قبل اپنی گاڑی کو چیک کروایا ہوگا. میں نے طویل سفر پہ جانا ہے, تو جو بندہ سفر میں رہتا ہے اچھی گاڑی استعمال کرتا ہے. 100 کلومیٹر پہ جانے والے کے لیے گاڑی اس کو چاہیے, 200 والے کو چاہیے, 400 والے کو چاہیے, 2000, 3000, 40,000 فٹ کی بلندی پر جانا پڑے تو ہمیں ایروپلین پہ بیٹھنا پڑتا. کہتا ہوں جس سواری کی انتہا یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم ہوتا ہے. والبراق مرکبہ, جو براق کا سوار ہے اس کا سفر کہاں تک کا ہوگا؟ کہتا ہے اس کے سفر کی بات کرتے ہو, ادھر ادھر کا سفر نہ پوچھ. والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ. سدرۃ المنتہی, کوئی رہ رشتے یار گیا, کوئی رہ فرشتے یار گیا, کوئی لنگ رشتے پار گیا. عرش پہ کون گیا؟ سدرۃ المنتہی تک مقام حد فاصل ہے. کہتے سدرۃ المنتہی پہ تو ہی رہے, قاب قوسین پہ ان کا مقام ہے. ثم دنا فکانا, ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا. قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ, والمطلوب مقصودہ, والمطلوب مقصودہ, والمقصود موجودہ. صاحبان طریقت ذرا اس بات پہ غور کرنا, مطلوب اور مقصود کی سمجھ آ جائے گا تو موجود ہوتا ہے. درود تاج آپ نے بہت پڑھا ہے, لیکن میں نے اب اس شیخ سے درود تاج پڑھا ہے کہ جو درود تاج بھی پڑھاتے تھے اس کی منزل بھی طے کروائی. والمطلوب مقصود والمقصود موجود. مطلوب مقصود کی طرف جب پہنچتا ہے تو وہ موجود ہوتا ہے, وہ موجود ہوتا ہے. پھر وہ جسم کا محتاج نہیں, پھر وہ کرا کلی اور ویسکوٹ کا محتاج نہیں, وہ موجود ہوتا ہے. والموجود ہو, والمطلوب مقصود ہو, والمقصود موجود ہو, والمقصود موجود ہو, والمقصود موجود ہو, والمطلوب مقصود ہو, والمقصود موجود ہو. کہتے ہیں ان کی سرداری کہاں تک ہے, ان کی شہنشاہی کہاں تک ہے؟ کہتے ہیں بندوں پر ہی نہیں, غلاموں پر ہی نہیں, صادقآباد والوں پر ہی نہیں, پنجاب والوں پر ہی نہیں, ہند سندھ میں ہی نہیں, سید المرسلین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, رحمت للعالمین.
راحت العاشقین، مراد المشتقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین. کہتا ہے جس کی شان اتنی بلند ہے وہ رسولوں کا بھی سردار ہے، وہ مقربین کا بھی سردار ہے اور مقربین کے لیے بھی چراغ ہے. اور جس کا مقام اتنا بلند ہے اس کا یارانہ کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، یاری کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ بھئی بندہ سائیکل پہ ہوتا ہے، یار بھی سائیکل والے ہوتے ہیں. بندے کو موٹر سائیکل مل جائے، یاری موٹر سائیکل والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. بندے کو کار مل جائے، یاری کار والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. بندہ جناب چھوٹی کالونی سے نکل کر بڑے ٹاؤن میں چلا جائے، یاری ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. دیہات سے آ کر شہر میں آ جائے، یاری شہر والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ بتا اس کا یارانہ جس کا مقام عرش تک ہے، عرش سے بھی اوپر ہے، پھر اس کا یارانہ کہاں ہے؟ کہتا ہوئے سن جب شان دیکھ تو بلے ہی بلے. جب شان ویکھیے تے بلے ہی بلے، جب یارانہ ویکھیے تے تھلے ہی تھلے. شان کیا ہے؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغربین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین. لیکن جب یاری دیکھے تو محب الفقراء والغرباء والمساکین. جب یاری ہے تو غریبوں کے ساتھ ہے، جب یارانہ ہے تو بلال کے ساتھ ہے، صہیب رومی کے ساتھ ہے، عمار یاسر کے ساتھ ہے، اجڑے پجڑوں کے ساتھ ہے، رونے والوں کے ساتھ ہے. جب یارانہ ہے تو کن کے ساتھ ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. شکستہ کیا ہو؟ شکستہ ہو. ہم کہتے ہیں مقام تب ملے گا جب کوٹھی 4 منزل سے 6 منزل بنے گی. مقام تب ملے گا جب بینک بیلنس اچھا ہوگا، پراپرٹی ہوگی، جاگیر ہوگی. کہتے ہیں نانا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ تو کسی کھاتے میں نہیں، یہ کوٹھی کار بنگلہ تو کسی کھاتے میں نہیں. یہ تو اس آئینے کی بات ہے، یہ تو اس آئینے کی بات ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. یہ دیکھو نا کہاں ساتھ کے بعد کہاں ساہو چک، کہاں فرید الدین، کہاں نظام دہلی. تو بھئی عجیب بات ہے، اتنا قرب و بود کا فاصلہ اور قالب اور قلب ایک رہے، عاشق و معشوق ایک رہے. اور عاشق و معشوق بنتا ہی تب ہے، عاشق و معشوق ہم رمز است، عاشق و معشوق ہم رمز است کہ رامن کاتبی را خبر نیست. کتوں لے آئیے بندے فارسی سننے والے میں نال ہی لے آندا تے پھر گل سی. انہوں کو کوئی نہیں پہ پڑھاندہ جنہ پڑھ دیں انہوں نے سن لو. عاشق و معشوق ہم رمزیس، آندھے نے عاشق تے معشوق دی رمز ایک کے. رمز ایک نہ ہوندی تے علی اکبر اکھاں دے سامنے ٹر گیا تے عاشق بولیا نہیں، علی اصغر اکھاں دے بچ گیا تے عاشق بولیا. جوانیاں سامنے گئیاں عاشق بولیا نہیں، عورتاں گھروں پہ گھر کتنی عاشق بولیا نہیں، منصور نو دی چمڑی لوا دیتی گئی عاشق بولیا نہیں. بولنا چاہیے دا سی نا، بولنا چاہیے دا سی نا. اسی تے عاشق آنا بریانی دے، بولو مرغے دے، گوشت دے، پیسیاں دے، عاشق تے حسین گزرے. اگر ہم رمزیست نہ ہوتے تو عاشق بولتا. فرماتے ہیں عاشق و معشوق ہم رمزیست کرامن کاتبین را خبر نیست.
اوے اے جڑے کرامن کاتبی مونڈیاں تے بیٹھے نہیں انہاں نوں وی اودے راز دی خبر نہیں ہونی انہاں نوں وی راز دی خبر نہیں ہون دیندا عاشق تے معشوق دا اے مقام ہوندا ہے انت محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین وہ سارے ایک حرم دے نبی نے نبی الحرمین امام القبلتین وہ سارے ایک قبلے دے امام نے میرا نبی دو قبلیاں دا امام ہے امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین کہندا ہے وہ سوال کرنے والے پوچھیا وہ تینوں تنخواہ ملدی ایڈا ذکر کرنا ہے تینوں تنہا ملدی ایڈا ذکر پہ کرنا ہے تینوں ایجنٹ رکھے ایڈا ذکر کرنا ہے کہنا ہے نا تینوں کی ملتا ہے آندھا ہے وسیلتنا فی الدارین وہ دارین دا وسیلہ ہے تو تنہا مادی گل پہ کرنا ہے وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین سوال کرنا لے پوچھا نا وہ دے عاشقہ کیڑا کیڑا ہی وہ دے عاشقہ کیڑا کیڑا ہی جواب دینا والا بندہ بڑے سیانے صحیح گل ہے جنہ بندے منطق بڑی علماء نو پوچھو یہ درود تاج وچ منطق کیڑی استعمال ہوئی ہاں جی حقیقت بات جے کہ مدرسے دی پھٹیاں تے پہن والے بندے کو بڑا کچھ لگدا آندھے آندھے عاشقہ وچ کیڑا ہے کہندا ایک ہوئے دو ہوئے تے دسانا پر خدا ہی دسنا وا کیوں انہیں ساری خدائی کو محبوب رب المشرقین و رب المغربین کہندا پھر گل سن جیتا رب عاشق ہے ساری خدائی جیدی عاشق ہے دس اودی اولاد وچ کون ہے دنیا دار تے صاحب دانست لوگ بیٹھے ہو پتر چنگا ہوئے نا تے افسر لگ جائے بندے دا نام محمد بوٹا بھی ہوئے نا تو لوگی محمد بوٹا نہیں کہتے حقیقت گل ہے آندھے چودھری صاحب چودھری محمد بوٹا بھی نہیں کہتے یہ اس گلوں ناراض نہ ہو جائے کیونکہ موٹا ڈی سی بن گیا نہیں سمجھے یار پتر اولاد لائق ہوئے نا تے ماڑا باپ بھی پہلنا ہو جائے تے حوالہ اولاد دا بڑی بڑی گل ہوندی ہے یہ ہووے لائق بڑا بڑا حوالہ ہے اس آکھیا جدی ایڈی شان ہے دی اولاد وچ کون ہے عاشق بڑا سیانا ہے عاشق ہوندا ہی سیانا ہے عاشق ہوندا ہی سیانا ہے کیونکہ او غیر نو چھڈ دیندا ہے ایک دا ہو جاندہ ہے غیر نو چھڑ دیندا ہے ایک دا ہو جاندہ ہے تو جدو غیر چھڑ کے ایک دا ہوئے نا نقش بندی بیٹھے نے انہوں پوچھو نقش بند کیوں کہیں دے رہے سیفی صاحب فی زمانہ تو اڈے سلسلے میں اس کی تعلیم دیتی جا رہی ہے میں بڑا پھر طریقے نہ جانتا عاشق ہوندا ہی وہ جڑا غیر نو چھڈ کے تے ایک دا تصور پکا لیندا ہے اونوں عاشق آندے نے عاشق پھر سیانا ہی نا جڑا سارے جھنجل چھڈدا ہے سارے جھنجل چھڈدا تے ایک دا ہوندا ہے فلاح بھی اونوں ہی ملدی ہے کامل مرید بھی وہی ہوندا ہے بھئی مرید بڑے ہوندے علی حجویری تے سارے نہیں پڑھدے بابا فرید مرید تے بڑے سن پر نظام تے سارے نہیں بنے تے نظام دے مرید بھی بڑے سن خسرو تے سارے نہیں بنے خسرو تے سارے نہیں بنے درد تے سارے نہیں ملیا جیڑا درد اس عاشق نو ملیا اس عاشق نے پوچھیا انہاں دی اولاد وچ کون ہے اس آکھیا جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد
ابن عبداللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ او نوری او نوری او نوری رب دے نور وچوں نوری قد جعلت من اللہ نور و کتاب مبین کہتا نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ کہتا ہوئے گل سن یا ایوہ المشتاقون میں نور جمال ہی وہ میرے پیر بھائیو میرے نال رل جاؤ بلغ العلا کمال ہی کشفت جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ اس لیے عکاسی کرتے ہیں عاشق نشانوں عقیدہ دیتا یا صاحب الجمال مگر سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر اور دوسرا عاشق اس لیے عکاسی کس طرح کرتے اس بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے قد کاٹ چہرے دی بندر بناوٹ ختم ہوئی آقا تے ساری سجاوٹ مصور نے بھی انتہا کر سی چھڑی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا گولڑے کے تاجدار کی بارگاہ میں گئے یا مجدد گولڑا آپ نے کیا دیکھا ہے فرماتے مکھ چند بدن شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی ظلف تیاک مستانی ہے مخبور یقی ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مستاق یقی کتھے جا لڑی مستاق یقی کتھے جا لڑیاں عاشق کہتا ہے اوہ میرے محبوب کی کیا بات کرتے ہو محبوب ہوتا ہی وہ ہے محبوب کا جب تقاضا کیا جاتا ہے نا آؤ ایک محب کا میں تمہیں بتاؤں اور وہ ایسا محب ہے جو علی کا بھی امام ہے نہیں یار نہیں آپ سمجھے آپ سمجھے ہی نہیں پیچھے تک تو جانی چاہیے صدیق اکبر کے نام پر ایسے محب نے بتایا محبوب پر فدا ہونا جو علی کا بھی امام ہے نہیں یار پھر سمجھے جو علی کا بھی امام ہے جو عمر کا بھی امام ہے جو عثمان کا بھی امام ہے جو حسن پاک کا بھی امام ہے جو حسین پاک کا بھی امام ہے وہ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ صدیق اکبر کو آگر ابو جہل کی پارٹی نے کہا کوئی بندہ رات و رات کہے کوئی بندہ یہ کہے میں رات و رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے میں نے تمام انبیاء سے ملاقات کری ان کو نماز پڑھائی وہاں سے میں سدرۃ المنتہا وہاں سے جنت و دوزخ کا مشاہدہ آسمانوں کی سیر ملاقات جب واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی پانی چل رہا تھا بستر گرم تھا اگر کوئی بندہ کہے تو مانی جا سکتی ہے بات صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی بندہ کہے تو بات نہیں مانی جا سکتی انہوں نے کہکا لگایا تمسخر اڑایا مذاق کیا کہتے پھر سن جس کا تو عاشق ہے جس کا تو شدائی ہے جس کا تو دیوانہ ہے جو تیرا یار ہے جسے محمد رسول اللہ تو کہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ راتوں رات گیا میں نے اتنی سیر کی واپس آیا شب اسراء کا دولہ بنا ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں فوراً صدیق اکبر نے فرمایا او بے ایمانو تم بندے کی بات کرتے ہو اگر میرے یار نے کہا ہے تو حق کہا ہے میرے یار نے کہا ہے میرے یار نے کہا ہے تو سچ کہا ہے یار نے کہا ہے تو حق کہا ہے یار پتہ کس کو کہتے ہیں بتانا نہ پڑے کہ میرا یار کیڑا دنیا داری دا تقاضا تو انہوں پتہ سارا ہی ہون تسی چپ کر گئے یار انہوں آندے نے دسنا نہ پڑے یار کیڑا ہے رب قرآن دے 30 بارے نازل فرمائے تے کسے بندے نال کلام نہیں کیتا
آکھیا زبان مصطفیٰ دی ہلے گی تے قرآن پڑھ الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک قلب مصطفیٰ تے نازل ہویا فرمایا سونیا تو فرما دے تیرا کلام ہی قرآن ہے تیرا کلام ہی قرآن ہے اور ہاں ہر نبی نو کلام لین واسطے نا یار دی یاری لگا دسن توڑنا ہر نبی نو کلام لین واسطے مخصوص جگہ دے آنا پیا علماء تشریف فرمانے آل خطیب چل خطیب میں نے کدی کیتی گل ذمہ داری نال پہ کرنا ایک مقام تے آنا پیا مصطفیٰ ہوئے رب نے یاری انج نبھائی ہے رب یاری انج نبھائی ہے ہر نبی نو کلام لین واسطے ایک مقام تے آنا پیا ہے پر قربان جاواں جدوں رب نے اپنے یار نو کلام عطا فرمایا یار اپنا پہاڑ تے وے کلام پہاڑ تے آ رہا ہے یار مکے وچ کلام مکے چ آ رہا ہے یار مدینے وچ کلام مدینے چ آ رہا ہے یار اپنے حجرہ عائشہ وچ کلام حجرہ عائشہ وچ آ رہا ہے محبوب بدر چ کلام بدر چ آ رہا ہے حبیب احد کے کلام احد چ آ رہا ہے حبیب خندق کے کلام خندق چ آ رہا ہے جدھر جدھر رسول جاتے ہیں ادھر ادھر جبرائیل کلام لے کر آتے ہیں ادھر ادھر جبرائیل کلام لے کر آتے ہیں بڑی غور کی بات ہے قرآن آپ کے گھروں میں ہے جا کر کھول کے دیکھیے گا ہمارے قرآن جب تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں سورت ہے مکی ہے فلاں سورت مدنی ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فلاں سورت مکی ہے فلاں سورت مدنی ہے میں نے دسو کلام بدل گیا زبان ایک کلام بھیجن والا ایک لے کے آن والا ایک جیدے اتے نازل ہو رہے ہیں کی ایک اور کلام کوئی مکی ہے کوئی مدنی کوئی مکی ہے کوئی اوہ رب قرآن دیا سورتاں مکی تے مدنی کر چھڑیاں اسی مصطفیٰ دی غلامی دا دعویٰ کر کے سنی ہو جائیں گے تے کیڑی بلائیں کیونکہ مصطفیٰ دے غلام نے سنی آندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے نقش بندی کہندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے چشتی کہندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے قادری کہندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے سوروردی کہندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے ابو علائی کہندے ہیں مصطفیٰ دے غلام نے جہانگیری کیا جاتا ہے مصطفیٰ دے غلام نے قلندری کیا جاتا ہے مصطفیٰ دے غلام نے نقیبی کیا جاتا ہے مصطفیٰ دے غلام نے شاذری کیا جاتا ہے مصطفیٰ دے غلام نے ہی ویسی کیا جاتا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا مصطفیٰ دا غلام نہیں انہاں لقباں وچوں ایک لقب نہیں مل سکتا انہاں ڈگریاں وچوں ایک ڈگری بھی نہیں مل سکتی اے تسی ڈگریاں لین واسطے کتنی یونیورسٹیاں تک کھاندے ہو تے مصطفیٰ دا غلام ہو جائے نا تے غلام ہونا ہی سب تو بڑی ڈگری غلام ہونا ہی سب تو بڑی ڈگری ہے لیکن ڈگری ملتی کس طرح غلام بنتا کس طرح بندے مومن بندہ کس طرح اے اسی سارے اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں کیا ظاہر کو سنوارتے ہیں کیوں سنوارتے ہو میاں صبح جانے سے پہلے آپ نے شوز پالش کروا دیے کپڑے استری کروا لیے جلسے میں جانا ہے تو کرا کلی لگا لی ویسٹ کوٹ پہن لی کیوں کر رہے ہو کہتے مجھے یاروں نے ملنا ہے رشتہ داروں نے ملنا ہے پیاروں نے ملنا ہے عزیزوں نے ملنا ہے آفس میں جا رہا ہوں میرے کولیگز ملے ہیں شوز پاش ہونا چاہیے جوڑا استری ہونا چاہیے بن سمر کے نکل کے کیوں ظاہر بھی آنکھوں نے مجھے دیکھنا ہے آنکھوں نے مجھے دیکھنا ہے لیکن آج طریقت کا سبق سن ظاہر بھی آنکھیں دیکھے تو تو اپنا ظاہر سنوارے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کملی والے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہر روز 70 مرتبہ اپنے بندہ مومن کے دل پر نگاہ رحمت فرماتا ہے اپنے ظاہر کو دکھانے کے لیے اپنے ظاہر کو سنوارا اپنے ظاہر کو سنوارا لیکن
اللہ کے ولی نے اپنے باطن کو سنوارا، اپنے باطن کو سنوارا۔ جب اس نے اپنے باطن کو سنوارا تو جب وہ نگاہ رحمت پڑی نا، جو 70 مرتبہ پڑھتی ہے، اس نگاہ رحمت میں اس کا انتخاب ہوا، اس نگاہ رحمت میں اس کا انتخاب ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک مجھ پہ اتنا کرم کمایا، مجھے نبوت عطا فرمائی، شریعت دی، کلمہ دیا، الوا عطا فرمائے، مجھے زمانے سے بر سے تو نے عظیم کر دیا، مجھ سے کلام فرمایا۔ وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی، کون سی کوالٹی میری تجھے پسند آئی؟ تو خالق کیا فرماتا ہے، میں نے کائنات کے لوگوں کے دلوں پر اپنی نگاہ کو دوڑایا، تمہارے دل کو شکستہ پایا، متواضع پایا، منکسر المزاج پایا، عاجز پایا۔ قرآن کا فلسفہ عزت دینے کے لیے کیا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا، کس کو نہیں فرماتا؟ من کان مختالا فخورا، سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، فرمایا اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو۔ اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ فرمایا عاجز کو، منکسر المزاج کو، پیار کرنے والے کو۔ اس فلسفے کو کچھ لوگوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے کہا مصطفیٰ بشر نے، آپ نے یہ کلام سن سکتے بھائی، میں کچھ علماء سے دعا لینے کے لیے بات سنانا چاہتا ہوں۔ اس بات کو کچھ لوگوں نے سنا تو کہا بشر ہے، لیکن عاشقوں نے کہا کہ حالت کیسی بھی ہو، بھئی آپ کسی افیسر کے پاس چلے جائیں، 17 18 20 گریڈ دا بندہ افسر ہوئے، تسی ادھی رات 9-10 بجے دے دروازے ٹر جاؤ تو جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، او آئے باہر، آنکھوں سارے اپلیکیشن دے ہوتے سائن کر دے ہو، او آنکھیں چل بدبخت گیٹ آؤٹ، اے تیرے آن دا ٹائم ہے، سویرے 10 بجے میرے آفس آئی، آفس میں جا کے میری ٹیبل تے فائل رکھی، میرے پی اے نو فائل دی، پھر دے ہوتے سائن کرانگا، چلا جا، بندہ آ جائے۔ ایک دوسرا افسر ہے، 18 20 گریڈ دا، او دے بوئے تو ٹر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رات دے 9 بجے، اس دروازہ کھول لیا، آکھیا آج سونے ہیں محمد عمیر کدھر آئے ہیں، ڈرائنگ روم جو بٹھائے، خادم نو کبھی چائے لیا کے پیش کر، چاہ دا کپ لائے، ایک ایک جملہ دل دی تختی تے لکھو گے تو سمجھ آئے گی میری گل دی، میں کتھے تو انہوں لے گیا، علماء تک کل پہنچی، او بندہ دروازہ کھٹکھٹائے، آنکھیں آج سنے بے بسم اللہ، اہلا چاہ پہلے پی، حضرت صاحبہ میرا کام میں سر، آنکھیں چلو یار کام بھی کرنے ہیں، چاہ پی، چاہ بلائے، وہ دنال پیار دیا گلہ کریں، پیار دیا گلہ کر کے آنکھیں جی میری جان حکم کرو، جی میری جان حکم کرو، آنکھیں سارے اپلیکیشن ہیں، یہ دے ہوتے سائن چاہی دے آنکھیں بے یار تو بیٹھا رہو، تو صوفے تو نہ اٹھ، بیٹھا رہو، اپلیکیشن ادھر دے، اپلیکیشن سامنے رکھیں، وہ دے ہوتے سائن کریں، آنکھیں لے ان 10 کھانا بھی کھانا ہی، بعد جو دروازے تک سیاہ بھی کریں، وہ چلا جائے، میں نے 10 وہ دے گریڈ میں فرق آمدہ ہے، وہ دے گریڈ کے فرق آیا ہے، وہ پہلا بھی 18 گریڈ دا گالوں نے بھی ٹھیک کی دی ہے کہ آن دا ٹائم نہیں، میرے کام کرن دا ٹائم نہیں، میں چھٹی دیا ہے، دوجہ بھی 18 گریڈ دا ہے، گریڈ کے فرق نہیں ہونا، پر وہ دے پیار میں فرق ہے، سن میرے کریم نے تینوں سینے نہ لاغیا کیا، اوے غلاموں میرے سینے لگو، تو آٹے ویچ پہ کے، تو آٹے ورگا لباس پہن کے، تو آٹے ورگا کھانا کھا کے، تو آٹے نال جنگا لڑ کے، تو آٹے نال پیدل سفر کر کے، تو آٹے نال فاقے کٹ کے بھی
نبی نو بشر بناؤن والے ذرا سامنے آ سمجھا کے دس نبی ستاں آسماناں دی سیر کیتی تو اس مجھے تے جا بھائی کریم اگر فرما دے انما انا بشر مثلکم عقل مر جائے عقل مر جائے پر یوہا الیہ ایک کلام کے لئے پڑھنا ہے ایک کلام کون پڑھے گا جدوں فرمایا نا بشر مثلکم تو سامنے سن ابو جہل دے ابو لہب سامنے سن ابو جہل دے ابو لہب میرا موضوع نہیں بر گیا اس موضوع دے میں بڑے خطابات کیتے نہیں سامنے سن ابو جہل دے ابو لہب اگر آج بھی کسی نے یہی فلسفہ سمجھنا ہے تو پھر جماعت بھی سمجھے سامنے سن ابو جہل دے ابو لہب پر جدو سامنے سن ابو بکر عمر عثمان والی آکھیا غلاموں بڑے کمزور ہوئے ہو چہرے نو کی ہویا ہے ایک سونے روزے رکھنے ہیں پے در پے کیوں رکھ دے ہو ایک سونے تو انو ہی رکھ دے ویکھے ہیں ابھی فرمایا ایوکم مثلی تو اڈے وچوں کیڑا میری مثلی عقیدہ ایوکم مثلی کا ملا ابو بکر عمر عثمان و علی کو اور بشر مثلکم کا ملا ابو جہل و ابو لہب کو آج فیصلہ تو اور میں کریں کہ ہم ابو بکر کی جماعت میں ہیں یا ابو جہل تم نبی کی بات کرتے ہو ہم تو ولی کے برابر نہیں ہیں ہم تو ولی کے برابر نہیں ہیں اور ہاں ولی کے برابر کی بات کرتے تم نبی کی بات کرتے ہو زمانہ تو علی کے برابر نہیں ہے زمانہ تو علی کے برابر نہیں ہے زین الفقراء فقیر بے باک علی دروازہ علم شاہی لولاک علی ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک علی اور اس علی کا فیض جس ولی کو مل جائے اس علی کا فیض جس ولی کو مل جائے وہ کوئی تو گنج بخش کے روپ میں داتا بن کے بیٹھا ہے کوئی معین الحق والدین کے روپ میں خواجہ بن کے بیٹھا ہے کوئی فرید الحق والدین کے روپ میں بابا بن کے بیٹھا ہے کیوں فیض علی کا ملتا ہے فیض علی کا ملتا ہے آج بھی میں اور آپ اس محفل میں جو بیٹھے ہیں یہ غوث اعظم کی محفل ہے یہ محفل غوث اعظم کی محفل ہے ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے بھر میں انہیں روشن ضمیر کہتے ہیں زمانے بھر میں انہیں پیران پیر کہتے ہیں روشن ضمیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو جلنے والے ہیں جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں روشن ضمیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں روشن ضمیر کہتے ہیں اب آؤ آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں اب ہم مومن بننا چاہتے ہیں اللہ کے وہ بندے بننا چاہتے ہیں ہم جلسے میں آئے کیوں آئے ہم اللہ کے بندے بن جائیں ہم بندے بن جائیں ہم بندے بن جائیں ہم انسان بن جائیں یہ بہت بڑی بات ہے میں اس بات پہ بڑا زور دیتا ہوں ہم انسان بن جائیں گے بڑی بات ہم بندے بن جائیں گے بڑی بات حقیقت بات عالم بنے فاضل بنے مفتی بنے مجدد بنے صوفی بنے صافی بنے پیر بنے جو کچھ مرضی بنے لیکن میرے سمیت ہم سب کو ضرورت ہے ہم انسان ہم انسان بنے انسان بنتے نہیں حاجی بننے کو سوچتے ہیں انسان بنتے نہیں صوفی بننے کا خیال کرتے ہیں انسان بنتے نہیں عالم بننے کی سوچ رہے ہوتے ہیں انسان بنتے نہیں مسند نشین ہونے کا خیال ہوتا ہے انسان کیسے بنتا ہے انسان کیسے بنتا ہے انسان کیسے بنتا ہے اول تا آخر میری اس بات کو سمجھ لیں میرا 700 کلومیٹر کا سفر مکمل ہے میں نہ عالم ہوں نہ حافظ ہوں نہ مفتی ہوں نہ پیر ہوں میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں میں غوث اعظم کا سب سے حقیر گندڑا مندڑا فقیر ہوں خدا کی قسم
کچھ نہیں، صرف ایک پیغام غوث اعظم کا دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ہم انسان بن گئے۔ ایک بادشاہ نے 2 ملکوں سے کاریگر منگوا لیے، ایران سے اور چین سے کاریگر منگوا لیے۔ ان کو صوفی جی 2 دیواریں دے دی۔ علامہ اقبال صاحب، مفتی اقبال صاحب 2 دیواریں دے دی، علامہ حافظ رشید صاحب ایک کو دائیں دیوار دے دی، چراہی صاحب دوسرے کو بائیں دیوار دے دی، درمیان میں پردہ حائل کر دیا۔ سن، وہ پردہ میرے اور تیرے درمیان بھی حائل ہے، میرے اور تیرے درمیان بھی پردہ حائل ہے۔ میں بڑی آہستگی کے ساتھ یہ بات سناؤں گا تاکہ سمجھ جاؤں میرے آنے کا مقصد مکمل ہے۔ میرے اور تیرے درمیان بھی پردہ حائل ہے۔ یہ جس آنکھ کو تو دیکھ رہا ہے نا، تیری آنکھ دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ میرے اور تیرے درمیان بھی پردہ حائل ہے، ایک دائیں دیوار ایک بائیں دیوار، ایک ایران والوں کو ایک چین والوں کو۔ بادشاہ نے کہا نقش و نگار بناؤ، خد و خال بناؤ، بڑی دیدہ زیبی کے ساتھ، لیکن دائیں والے بائیں بائیں والے دائیں دیکھ نہیں سکتے۔ ندیوں پار راجن دا تھا، کیتے قول ضروری جانا، منتا کرا ملا دینا، من اٹکیا بے پرواہ دینا، من اٹکیا بے پرواہ دینا۔ درمیان میں پردہ، ادھر والے ادھر نہ دیکھیں، ادھر والے ادھر نہ دیکھیں۔ اگر چیٹنگ کی تو گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ کام شروع، ادھر بھی شروع ادھر بھی شروع، ادھر بھی شروع ادھر بھی شروع۔ پردہ حائل ہے، کام آدم سے لے کر شروع ہے۔ کدھر لے گئے ہوں یار؟ پردہ حائل ہے، کام آدم سے شروع ہے۔ ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، پردہ حائل ہے۔ کہا لیکن بات یہ ہے، جو نقش و نگار دیدہ زیبی نقش و نگاری دائیں دیوار پر ہو وہی بائیں پر ہو، جو بائیں پر ہو وہی دائیں پر ہو، چیٹنگ بھی نہیں کرنی، کام بھی ایک جیسا ہو۔ سن، اب ایرانیوں نے نقش و نگار بنانے شروع کر دیے اور چینیوں نے اپنی دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا، آئینہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے اپنے گھروں میں شیشہ دیکھ کے آئے ہو نا، تو شیشے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ داڑھی کالی ہو تو وہاں سفید نظر آئے، اور یہاں سفید ہو وہاں کالی نظر آئے؟ کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ چینیوں نے شیشہ بنانا اسرار میں شروع کر دیا، ایرانیوں نے کام کرنا شروع کر دیا، رگڑ رگڑ کے شیشہ بنا دیا، رگڑ رگڑ کے شیشہ بنا دیا، رگڑ رگڑ کے شیشہ بنا دیا۔ وقت مکمل ہوا، ہمارا بھی ہونے والا، وقت مکمل ہوا، پردہ ہٹایا گیا۔ ان الانسان لفی خسر اسی لیے کہا گیا، پردہ ہٹایا، جو نقش و نگار دائیں پہ تھے نا وہی بائیں پہ تھے، جو بائیں پہ تھے وہی دائیں پہ تھے۔ بتاؤ چیٹنگ کس نے کی ہے؟ چینی دوڑ دے آگے ہونا کہ شیری نظر چھڑے، بادشاہ نا اپنا مزاج ہے، اور جڑا مزاج نہ رکھے بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بادشاہ دے مزاج ہے، آکھیا بادشاہ سر نہ لائی تیری مہربانی، کام اینا ہی کیتا ہی، کام ایرانی ہی کیتا ہی، نقش و نگار اینا ہی بنائے نے، اساں صرف مدثر آکھن لگی اساں اپنی دیوار نو رگڑ رگڑ کے آئینہ بنایا ہے،
اپنی دیوار نو رگڑ رگڑ کے آئینہ بنایا ہے امام الانبیاء دے غلاموں کوئی کسی دا منشور نہیں اپنا کوئی دستور بھی نہیں اپنا دستور بھی ہوئے منشور بھی ہوئے جڑا اللہ ریب کتاب دے اندر موجود کوئی خط و خال نہیں اپنے نقش و نگار ہوئی ہے جڑا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اندر ہے او کیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اساں اپنے آپ کو آئینہ بنائیں اے 5 تو 7 بندے میرے تجربے کے مطابق آپ سمجھو اس گل سارے نہیں سمجھے کیونکہ خطیب طبیب نال بہت سیاںا ہوتا اور میں دنیا پھرنے والا بندہ ہوں چہرے پڑھتا ہوں چہرے کی کتاب ایک بڑی کھلی کتاب ہے لفظہ لی کتاب تے ہمیں حقیقت گال ہے صوفی جی اس کسی آکھا ہے جھوٹ دا سودا ہتھو ہاتھ تے سچ دا گاگ ٹاواں ٹاواں جھوٹ دا سودا ہتھو ہاتھ سچ دا گاگ ٹاواں ٹاواں انج تے بندے سارے لگتے پر وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں عاشق سارے نہیں ہوتے عاشق وہ ہوتے ہیں جو عشق کی رمز کو جانتے ہیں وہ کیا کہا تھا خواجہ غلام فرید نے نال سلوک دے بول بے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی تے محبوب نے ویکھن کارن اسی بیٹھے اور ڈیکا رکھی جد تک ساکو نظر نہ آوے ساڑی تھک تھک جامن اکھی غلام فریدہ او نہیں مڑ دے غلام فریدہ او نہیں مڑ دے جنہ لذت عشق کی چکھی غلام فریدہ او نہیں مڑ دے جنہ لذت عشق کی چکھی جنہیں مڑ جاندے نے انہاں لذت عشق کی چکھی کوئی نہیں جنہیں چک لیندے نے وہ بلال دے اتے تپتی ریت تے بھی کسیٹیا جاندہ سی آدھے سب کہہ دے مصطفیٰ مصطفیٰ کہنا پر ایک رات میں لذت چک بیٹھا سی بلال لذت ایک ہی رات میں چکھی سی تے تپتیاں ریتاں تے کسیٹتے سن چربی پگلاندے سن تے بلال دی زبان چے ایک ہی جملہ سی مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے حضرات گرامی قدر ہم نے اپنے آپ کو آئینہ بنانا ہے مرد عورتیں ذرا یہ بات توجہ سے سنیں آئینہ بنیں گے کیسے آئینہ بنیں گے کیسے کیا ریگ مار سے رگڑیں گے جسم کو نہیں رگڑنا یہ دل کو رگڑنا یہ دل کو پاک کرنا ہے اس برتن کو صاف کرنا ہے وہ کیسے ہوگا سنو عورتوں کے لیے لازم ہے ہماری مرید ہو جائیں بیعت کریں ہم جو ذکر دیں تصور دیں سب کچھ کریں لیکن اپنے شوہر کی نافرمان رہیں تو کوئی فائدہ نہیں گھر والوں کی خدمت نہ کریں کوئی فائدہ نہیں بیٹیاں والدین کی عزت کا خیال نہ کریں تو کوئی مقصد نہیں بیٹے والدین کی محبت میں ان کی عزت میں کمی کریں ہماری بیعت کا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں سنو ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک ہی ہمارا پیغام ہے کھلے عام بتا رہا ہوں وہ کیا ہے اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے والدین اولاد سے شفقت کرے حق کا حلال طیب طاہر رزق لا کرے میں دنیا کو ملنے والا بندہ ہوں اور میرے پاس تو نہ جانے کیسے کیسے سوالات آتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بالخصوص باہر کے ملکوں میں جب جاتا ہوں تو وہاں لوگوں کی جو کنڈیشن اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ چونکہ ہمیں تو راز کا کہا گیا ہے ہمارے پاس بڑے بڑے راز ہیں تو پردے کا حکم ہے یہ جبہ جو فقیر کو دیا جاتا ہے نا معراج کی رات جب سرکار کو جبہ عطا فرمایا گیا تو فرمایا حبیب یہ آگے بھی جس کو چاہے اس کو عطا فرمائے جس کو چاہے اس کو عطا فرمائے سرکار جب واپس آئے نا
فرمایا ابو بکر یہ جبہ میں تمہیں عطا کروں تو کیا کرو گے؟ حضور صدق بڑھ جائے گا، سچ اور زیادہ ہوگا۔ اے عمر اگر یہ جبہ آپ کو دوں تو کیا ہوگا؟ حضور عدل اور آئے گا۔ اے عثمان اگر یہ جبہ آپ کو دوں تو کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ حیا اور بڑھ جائے گا۔ علی جی یا رسول اللہ اگر یہ جبہ تمہیں دوں تو کیا کریں؟ حضور پردہ پوشی کروں گا، عطا فرما دیا۔ فرمایا مجھے بھی یہی حکم تھا۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت، شفقت، الفت کے ساتھ رہنا یہ ہمارا پیغام ہے۔ اور لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نان، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے۔ اور پائی اسی فقیر لوگ کا ہندو سکھ بھی آیا تھا، اسا چاہ دی پیالی پیش کر دیں، اسا کھانا پیش کر دینا۔ کیوں؟ اللہ دا بندہ تے ہے، اللہ دا بندہ تے ہے نا۔ میرے حضرت قبلہ عالم تاجدار ساؤ چک شریف حضرت قلندر کبریاء رحمت الرحمن، آپ نے اپنی ساری زندگی خلق سے پیار کیا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اگر خالق کے محبوب بننا چاہتے ہو تو خلق سے، خالق کے محبوب بننا چاہتے ہو تو خلق سے پیار کرو۔ پیر کسی فرعون کو نہیں کہتے، کسی مطلق العنان بادشاہ کو نہیں کہتے۔ فقیر وہ ہوتا ہے، فقیر کی تلاش کریں۔ فقیر وہی ہوتا ہے جس سے رسول اللہ کا عشق ملتا ہے، سرکار کی محبت ملتی ہے۔ مرکز انوار و رحمت آج بھی ہے ساہو چک، منبع صد خیر و برکت آج بھی ہے ساہو چک، ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا، مسکن اخیار امت آج بھی ہے ساہو چک، ہے وہاں دربار اقدس خواجہ اللہ رکھا کا، جس کے باعث ذی فضیلت آج بھی ہے ساہو چک، بہکر خلق و مروت حضرت احسان ہیں، ان کے دم سے باکرامت آج بھی ہے ساہو چک، ہے دعا فیض الامی کی یہ رہے آباد شاد، ایک زمانے کی ضرورت آج بھی ہے ساہو چک۔ سمجھ آئی؟ محبت، اخلاق، پیار، یہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ پیار ہی لے کے آتا ہوں، محبت ہی لے کے آتا ہوں، اور محبت ہی آپ کو دی جاتی ہے، محبت ہی سکھائی جاتی ہے۔ اس محبت کو فروغ کے لیے آپ کام کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب بیٹیاں، بیٹے، بھائی، دوست، بہنیں اس بات پہ توجہ فرمائیں، ہم محفلوں میں بیٹھے پیر صاحب کی بیعت کریں لیکن اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈالیں۔ اب جس نیت کے ساتھ جو خیال، ارادے، دعائیں، حاجات آپ لے کر آئے ہیں اپنے ذہنوں میں رکھ کر بیٹھیں، اس قاضی الحاجات کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مالک نہ جانے کس کی آمین کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ مفلسانی آمدہ در کوئے تو شاہد اللہ عز جمال روئے تو دست بگشا جانب زمین ما آفری بردست برباز ہوئے تو یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا رافع الدرجات یا دافع البلیات اے بے نیاز خالق، یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں، تیری بارگاہ الوہیت سمدیت میں دامن طلب دراز کی اللہ، تیری رضا کے لیے ہم یہاں آ کر بیٹھے تھے۔ اے میرے اللہ تیری رضا کے لیے ہی بیٹھیں گے، تیری رضا کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اور تیری عطا کے لیے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مالک سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ حاضرین محفل جس نیت کے ساتھ آئے ہیں تمام کی نیک نیتوں کو پورا فرما دے۔ الہی بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماریوں سے نجات عطا فرما دے، ظاہری بیماریوں کو دور فرما دے، قلبی بیماریوں کو دور فرما دے، روحانی بیماریوں کو دور فرما دے، جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے، سب کو شفائے کلی عطا فرما دے۔ الہی پائنتن پاک کا صدقہ، حسن مولا حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا صدقہ، مالک جو بے اولاد ہیں ان کو حسین کے غلام اولادیں عطا فرما دے، وہ اولادیں عطا فرما دے جو مولا حسین کے غلام ہوں۔ مالک اس 3 شعبان المعظم کا دن جو ہے اتنی برکتوں والا ہے،
تیرا بھی محبوب دن ہے، تیرے محبوب کا بھی محبوب حسین ہے، تیرا بھی محبوب حسین ہے، ہمارا بھی محبوب حسین ہے۔ مالک اس امام حسین کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، جنہوں نے کل پرسوں سے لے کر ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اولاد کے لیے کہا، اے اللہ سب کو اولاد نرین عطا فرما دے، سب کو اولاد نرین عطا فرما دے۔ الہی قرض داروں کے قرضوں کو دور فرما دے، قرضوں سے خلاصی عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے ذوق ہیں ان کو ذوق عطا فرما دے، جو بے شوق ہیں ان کو شوق عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جن کے جو مسائل ہیں سب کے دور فرما دے۔ مالک سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، سب کی اولادوں کو نیک اور لائق بنا دے۔ مالک ہم سب کے دکھ درد مصیبتیں دور فرما دے، مشکل کشاں کا صدقہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ الہی سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ ہم سب کو آتی اللہ و آتی رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما۔ شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں کے نفاق سے محفوظ فرما، مالک کافروں کے کفر سے محفوظ فرما، منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرما۔ مالک ہم سب کا دین دنیا بہتر فرما، ظاہر و باطن بہتر فرما۔ جس نے اس لنگر پاک میں حصہ لیا، مالی جانی جسمانی قربانی پیش کی، جن دوستوں نے جہاں جہاں محفلیں کروائی، جہاں جہاں جو خرچ کیا، اے میرے اللہ سب تیرے علم میں، تو سمیع بصیر ہے، علیم الخبیر میں ہے، میرے ذہن اور دل میں ہے، میرے دل کے راز بھی تو جانتا ہے، میرے ذہن کے خیال بھی تو جانتا ہے۔ مالک ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، ان سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ مالک اپنے کرم کی برکھا بنا دے، اس لنگر کو شفا والا بنا دے۔ یہ غوث اعظم کا لنگر ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، مالک غوث اعظم کا لنگر ہے، اس غوث اعظم کے لنگر کو شفا والا بنا دے۔ اے اللہ اس کو بے اولاد کھائیں تو اولادیں ملے، اللہ بے روزگار کھائیں تو روزگار ملے، مقروض کھائیں تو قرضوں سے خلاصی ملے۔ اے اللہ اس کو بے دین کھائیں تو دین ملے، بے ذوق کھائیں تو ذوق ملے، بے شوق کھائیں تو شوق ملے، بے نسبتیں کھائیں تو نسبت ملے۔ اے میرے مالک اس لنگر کو شفا والا بنا دے، اور اللہ اس لنگر میں جس نے حصہ لیا، وہ پرچے کے اوپر میں نے جتنے نام پڑھے ہیں، اے اللہ سب پہ اپنا کرم فرما دے، سب کے گھروں میں سکون فرما دے، سب کی غیب کے خزانوں سے امداد فرما دے۔ مالک خصوص بالخصوص اندرون بیرون ممالک میں پوری دنیا میں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو احباب دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ جہاں جہاں سے اس محفل میں حاضر تھے ان سب پہ اپنا کرم فرما دے، ان سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ وہ بھی جو دعائیں لے کر بیٹھے ہیں ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے میرے مالک ان کے مسائل بھی دور فرما دے، بڑے پریشان ہیں دوستوں پہ اپنا کرم فرما دے۔ مالک جو بہنیں ہیں ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، جس نیت کے ساتھ رات 8 بجے عشاء سے لے کر اب تک آ کر جو بیٹھی ہیں، مالک 4-5 گھنٹوں سے یہ بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں، دوست بیٹھے ہیں، دنیا داری کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ مالک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ ملک پاکستان اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہے، اللہ اس پہ اپنا کرم فرما دے۔ مسلمان جہاں جہاں ذبح حالی کا شکار ہے ان پہ اپنا کرم فرما دے۔ میرے سب پیر بھائیوں کی غیب کے خزانوں سے امداد فرما۔ ادارہ بنات الاسلام انٹرنیشنل کی تمام کارکنان رفقا پوری دنیا میں جو اس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، ان سب پہ اپنا کرم فرما دے۔ امداد کن ادھر بلا آزاد کن، دار دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا حضرت شیخ سید عبدالقادر شاہد اللہ، امداد کن فی سبیل اللہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کن در پریشانی یا محی الدین جیلانی۔ الہی بحق کلندر فقیر، بہرکار مشکل توئی دستگیر، المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر، المدد یا خواجہ اللہ رکھا شاہ کلندر فقیر۔ یا خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد دے، پہ محمد و محمود و مصطفیٰ مدد دے، برائے پائنتن پاک و چار یار نبی بابرکت ہم ارواح اولیاء مدد دے۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آل و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
لنگر شریف ضائع نہیں کرنا، پلیٹوں میں ڈال کر آپ کو دیا جائے گا، یہ ہمارے سلسلے کی ریت ہے، ہمارے بزرگوں کا حکم ہے۔